بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدائی شاہکار بلو وہیل۔ آج کی ویڈیو میں بلو وہیل کے بارے میں معلومات۔ دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو وہیل۔ ویلکم ٹو صدف اسلم وائس چینل۔ The largest animal ever known to have lived on earth۔ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے 147.84 ملین مائل دور چمکتا سورج ہو، یہ دنیا کا سب سے گہرا مقام میریانا ٹرینچ 2550 کلومیٹر گہرا، وہاں کوئی جانور تیر رہا ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ Every creation is having a purpose۔ اب اس بلو وہیل کو دیکھیں تو اس کا وزن 1,36,000 کلوگرام ہوتا ہے، یعنی 30 ہاتھیوں کے برابر۔ اس کی تو زبان ایک ہاتھی کے برابر ہوتی ہے، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ وہ بچہ 90 کلوگرام ویٹ گین کرتا ہے۔ بلو وہیل کی لمبائی 100 فیٹ تک ہو سکتی ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ 80 سے 90 سال کے درمیان ہے۔ بلو وہیل کی عمر کا اندازہ سائنسدان کیسے لگاتے ہیں؟ جس طرح درخت کی عمر کا اندازہ لگتا ہے کہ ان کے اندر رنگز ہوتے ہیں، اور اس کے تنے میں اس رنگز کی گنتی کی جاتی ہے، اور ایک رنگ 1 سال کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح بلو وہیل کی کان میں ویکس جمتی ہے، جس طرح انسان کے کان میں بھی ویکس ہوتی ہے، اور ہر 6 ماہ کے بعد اس ویکس کی نئی تہ آ جاتی ہے، اور ان تہوں کو گنا جاتا ہے، اور یوں بلو وہیل کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ ہوا سے کاربن کو لے لیتی ہے، اور اس طرح جو سمندر ہے اس کی صحت میں بڑا معاون کردار ادا کرتی ہے۔ وہیل مچھلی روزانہ 8000 کلو خوراک کھاتی ہے، اور اس کا یہ کھانا سمندر کی آبادی کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ وہیل مچھلی موو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، تو اس کی موومنٹ اتنی تیز ہوتی ہے اسے وہیل جمپ کہا جاتا ہے، کہ کس کی موومنٹ سے سمندر کی تہ میں موجود منرل اور دیگر چیزیں ہل جاتی ہیں، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتی ہے۔ ویسے تو وہیل مچھلی کے شکار پر بہت سے ملکوں میں پابندی ہے، لیکن اس کا گوشت بہت مزیدار ہے، اور ہماری اس کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب وہیل کی موت آتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اپنے گھر سے بہت دور تیر کر چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر آخری ڈائیو لیتی ہے، جسے وہیل فال کہا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کے کلیپس کر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہیل مچھلی کے مردہ جسم کو کھانے کے لیے شارک مچھلی اور ایل فش آتے ہیں۔ ایل فش وہ مچھلی ہے جس میں بجلی نکلتی ہے جب بھی اس کا شکار کرنا ہو یا اس کو انوائرمنٹ سے کوئی تھریٹ ہو۔ اس کے جسم سے 800 وولٹ تک بجلی نکلتی ہے، اور یہ مچھلی کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈائنی وارمز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیراسائٹس جو وہیل کے ساتھ سپٹ جاتے ہیں، اور باقی جو کچھ بچا اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب زومبی وارپس آتے ہیں، اور یہ جراثیم ہیں جو کہ ہڈیاں کھاتے ہیں۔ یہ آ کے وہیل مچھلی کے اس ڈھانچے کے اوپر فیٹس اور پروٹین کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور پھر سمبیوٹک وارمز آتے ہیں۔ یہ سمبیوٹک وارمز وہ کیڑے ہیں جو اکیلے نہیں بلکہ دیگر جانداروں کے ساتھ مل کر اس مچھلی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ سارا ڈھانچہ وہیل مچھلی کا میلٹ ہو کر سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے، جو کہ سمندر کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ سارا عمل جو میں نے آپ کو بتایا موت کے بعد کا یہ 100 سال میں تقریباً مکمل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، وہیل مچھلی مر گئی لیکن کتنوں کو کھانا دے گئی، کتنوں کو زندگی دے گئی۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق 100 اسپیشیز یعنی 100 جانوروں کی نسلیں، اور تقریباً 15,000 مختلف قسم کے جانور صرف اس ڈھانچے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو خدائی شاہکار ہے۔ پرپس یعنی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اے غافل انسان، تو بھی جاگ جا اور سمجھنے کی کوشش کر کہ دنیا میں تقریباً 85 لاکھ مختلف قسم کے جو جانور ہیں، اور 4 لاکھ سے زیادہ پلانٹس کی جو اسپیشیز ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت تجھے سرو کرنے کے لیے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ سورج اپنی روشنی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، درخت بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتے، سمندر بھی اپنا پانی خود نہیں پیتا، یہ سب کے سب انسان کو سرو کرنے کے لیے ہیں۔ تو اے انسان، تو یہ سوچ کہ آخر تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔